السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي اکرمنا بالاسلام وانعم علينا بنعمة الایمان وشرفنا باتباع خیر الانام والصلاة والسلام علی نبی العدنان اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت اور بندگی کو بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ اگر انسان کی تخلیق کا کوئی ہدف نہ ہوتا اور یہ دنیا فقط کھانے پینے اور وقت گزارنے کے لیے ہوتی تو نہ انبیاء آتے اور نہ ہی کتابیں نازل ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید صاف طور پہ اعلان کرتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی بطور امتحان تمہیں ملی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العزت دیکھ سکیں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اس لیے زندگی کا ہر لمحہ ایک امتحان ہے، ہر سانس ایک امانت ہے، اور ہر عمل ایک فیصلہ ہے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت میں جی رہے ہیں یا اپنی خواہشات کی غلامی میں وقت گزار رہے ہیں۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ اپنی زندگی کا ہدف اور منزل راہ اطاعت کو بنائے، اطاعت ربی اور اطاعت نبی سے اپنی زندگی کے گوشوں کو روشن کریں۔ اور یاد رکھیے، عبادت صرف نماز روزہ، یہ زکوٰۃ اور حج کر لینے کا انعام نہیں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں اطاعت الہی اور اتباع سنت کا نام ہے۔ ناظرین کرام، راہ اطاعت و مبارک رستہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہے۔ یہ دراصل دو مقدس نسبتوں کا حسین امتزاج ہے۔ ایک اطاعت الہی ہے جو بندے کو رب سے جوڑتی ہے، اور دوسری اطاعت نبی ہے جو اس سے اس جوڑ کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتی ہے۔ جب یہ دونوں اطاعتیں زندگی میں جمع ہو جاتی ہیں تو بندہ حقیقت میں صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اطاعت الہی اور اطاعت نبی یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسری ادھوری ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے۔ صحیح البخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ جو میری اطاعت کرتا ہے، میری سنت کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، فقد اطاع اللہ، اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی ہے، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے اس نے حقیقت میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے۔ ناظرین کرام، کامیابی کی ہر راہ اطاعت ربی اور اطاعت نبی سے ہو کر گزرتی ہے۔ قرآن مجید کی طرف دیکھیے، قرآن مجید کہتا ہے ہدایت چاہیے تو راہ اطاعت پر چلنا ہوگا۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور آگے فرمایا وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ کے رسول انہیں کہہ دیں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تمہیں اطاعت کا رستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، رحمت الہی کی تمنا ہے تو راہ اطاعت کو اپنانا ہوگا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تیسری بات، جنت کے داخلے کی آرزو ہے تو راہ اطاعت پر ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت اور باغ میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ چوتھی بات، قیامت کے دن چاہتے ہو کہ مجھے کامیابی مل جائے تو تمہیں راہ اطاعت پر زندگی گزارنا پڑے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ سب سے بڑی کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ انسان ایک طرف سے کامیاب ہوتا ہے، دوسری طرف سے
ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ جسے قرآن نے کامیابی قرار دیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یقین جانیں اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ یہی وہ حقیقی کامیابی ہے جس کے بعد انسان کو کسی ناکامی کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، آئیے ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح راہ اطاعت کا حق ادا کیا کہ قرآن مجید نے ان کے ایمان کو پوری امت کے لیے معیار، میزان اور کسوٹی قرار دے دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن مجید کہہ رہا ہے اگر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں تب تم ہدایت یافتہ ہو۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ صحابہ کی طرح تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ کس طرح وہ راہ اطاعت کو اپنانے والے تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ انی اعلم انک حجر وانک لا تضر ولا تنفع، حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، تم کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہو۔ وہ جاہلیت کا دور تھا کہ جب سمجھا جاتا تھا کہ یہ پتھر سے بنا جو بت ہے یہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ اب اسلام قبول کر لیا ہے، اب یقین ہے کہ نفع نقصان کے مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں تمہیں بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ یقبلک ما قبلتک، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ صحابہ کرام کی طرف دیکھیے، وہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے، کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی، بس سنت کو اپنایا ہے اور یہی پیغام دیا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں نے زندگی بھر اسی طرح کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی راہ اطاعت کو دیکھنا ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ پڑھیے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا کہ اس نے گولڈ کی رنگ پہنی ہوئی ہے، فَنَزَعَ فَطَرَحَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رنگ اتاری اور پھینک دی، اور کیا فرمایا؟ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّن نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، ایسا کیوں ہے؟ کوئی انسان آگ کا انگارہ اٹھاتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے، کیونکہ امت مسلمہ کے مردوں کے لیے اللہ نے سونا بھی حرام کیا ہے اور ریشم بھی حرام کیا ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں پہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا اور اٹھ کے آپ تشریف لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد صحابہ اس شخص سے کہنے لگے خذ خاتمک انتفع بی، ایسا کرو اس رنگ کو اٹھا لو، جا کے گھر والی کو دے دینا یا اس کو بیچ دینا، اس سے فائدہ اٹھا لینا۔ اس صحابی کے الفاظ سنیے، کیا کہتے ہیں؟ لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس کو دوبارہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینک دیا۔ صحابہ کرام نے اطاعت رسول کا حق ادا کر دیا۔ کیا ہم نے زندگی میں کبھی کسی بات، کسی چیز کو اس لیے چھوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے؟ ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن زبان سے دعویٰ ضرور ہے اطاعت رسول کا۔ اگر راہ اطاعت کو اپنانا ہے صحابہ کرام کی طرح اپنائیے۔ کس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس پر عمل ہم نے کر کے دکھانا ہے۔ صحابہ کرام کی راہ اطاعت کو دیکھنا ہے تو مسند احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث مبارکہ پڑھیے۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، فخلعن علی، آپ نے جوتے اتار دیے، فخلع الناس نعالهم، صحابہ جتنے پیچھے کھڑے تھے سب نے جوتے اتار دیے۔ فلما انصرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لما خلعتم نعالکم، صحابہ جوتے کیوں اتار دیے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ رأیناک خلعت فخلعنا، اللہ کے رسول ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل آتانی فاخبرنی ان بہما خبث، میں نے تو اس لیے جوتے اتارے تھے
کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جوتوں میں گندگی لگی ہے، تو میں نے اس لیے جوتے اتار دیے تھے۔ صحابہ کرام کے پاس بھی عقل و دانش تھی، ان کے پاس بھی فہم و بصیرت تھی، لیکن اطاعت رسول اور اطاعت نبی کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمل کرتے دیکھا ہے، فوری عمل پیرا ہو گئے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے کہ آپ نے جوتا کیوں اتارا، پھر آپ منع کریں گے تو آئندہ نماز میں نہیں پہنیں گے۔ صحابہ کرام راہ اطاعت کا حق ادا کرنے والے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث مبارکہ پتہ چل جاتی ہے، علم ہو جاتا ہے کہ یہ سنت نبوی ہے، اپنی خواہش کو نہیں چھوڑتے، حدیث نبوی کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کی ہم تعویل کر لیتے ہیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مراد یہ تھی۔ کیا صحابہ کرام اس مراد کو نہیں سمجھنے والے تھے؟ صحابہ کرام کی طرح راہ اطاعت کو اختیار کیجیے۔ صحابہ کرام کی راہ اطاعت کو دیکھنا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بھی پڑھیے کہ صحابہ کرام مسجد قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آنے والا آتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قد انزل علیہ اللیلہ قرآن وقد امر ان یستقبل الکعبہ فاستقبلوها۔ صحابہ، رات کو اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس میں بیت المقدس قبلے کو چینج کر کے بیت اللہ کو بنا دیا ہے۔ جانتے ہیں صحابہ کرام نے کیا کیا؟ نماز ہو رہی ہے، صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف منہ کیا ہوا ہے، اور بیت المقدس کو دیکھا جائے تو مدینہ میں بالکل بیت اللہ کے اپوزٹ ہے۔ صحابہ کرام اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، فوری رخ کو چینج کیا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ یہ راہ اطاعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی قاصد نے الفاظ کہہ دیے، اس کے مطابق فوری عمل کر کے دکھایا۔ کیا میری زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی حدیث نبوی کو میں نے سنا، فوری دل سے عزم کیا کہ اس حدیث پر اب زندگی بھر میں نے عمل کرنا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کسی حدیث نبوی کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کو چینج کر لیا؟ آج ضرورت ہے اس طرح راہ اطاعت کو اختیار کریں جس طرح صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام کی راہ اطاعت کو دیکھنا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی حدیث مبارکہ پڑھیے۔ فرماتی ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، اللہ تعالیٰ مہاجر خواتین پر رحمتوں کا نزول فرمائے کہ اللہ رب العزت نے رات کو پردے کا حکم نازل کیا۔ کسی صحابیہ نے یہ نہیں سوچا صبح نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی تو سوال کر لیں گی کہ اللہ کے رسول کتنی ایج ہو تو پردہ کرنا چاہیے، کون سی خواتین ہیں جن کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کسی نے بات نہیں سوچی۔ کیا کیا؟ رات کے وقت ہی اپنی چادروں کو پھاڑا، دوپٹے بنا لیے، عبایا تیار کیا کہ صبح مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے جانا ہے تو پردہ کر کے جانا ہے۔ یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے، فوری عمل پیرا ہو کر دکھانا ہے۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ ہیلے بہانے تراشے جاتے ہیں۔ نہیں، اصل میں جو پردہ ہے وہ دل کا ہوتا ہے، اصل پردہ جو ہے وہ آنکھوں کا ہوتا ہے۔ کیا ہماری آنکھیں صحابہ کرام سے بھی زیادہ حیا والی ہو گئی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، جب پردے کا حکم نازل ہوا، دنیا کے سب سے زیادہ قیمتی لوگوں نے سب سے زیادہ قیمتی خواتین سے پردہ کر لیا۔ جب صحابہ نے صحابیات سے پردہ کر لیا ہے تو آج ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم کہاں سے ہیلے بہانے تراش لیتے ہیں؟ اور کسی نے کتنے اچھے انداز سے بات کی ہے۔ اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ میں پردہ نہیں کرنا چاہتی تو اسے بتانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے صرف 3 طرح کی خواتین کے لیے پردے کا کہا ہے، ہر خاتون کے لیے تو کہا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے کہہ دیں، ازواج مطہرات سے کہا ہے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں مراد ہیں، ونساء المؤمنات، مومنہ خواتین سے کہہ دیں۔ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو مومن خواتین میں شامل نہیں کرنا چاہتی تو اس کی مرضی ہے، اللہ نے مومن خواتین سے کہا ہے کہ وہ حجاب کر لیں، وہ پردہ کر لیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل کیا تو میں نے انصار خواتین کو دیکھا، وہ صبح نماز فجر کے لیے نکلی
تو یوں لگ رہا تھا کہ ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ سیاہ چادریں اوڑھی ہوئی تھیں اور پردہ کیا ہوا تھا۔ آج ضرورت ہے اس طرح راہ اطاعت کو اپنایا جائے جس طرح صحابہ نے اپنا کر دکھایا۔ صحابہ کرام کی راہ اطاعت کو دیکھنا ہے تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث مبارکہ پڑھیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت ساقی القوم فی منزل ابی طلحہ، میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس سجی ہے، میں انہیں شراب کے جام بر بر کے پلا رہا ہوں۔ اسی دوران اعلان ہوتا ہے اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہتے ہیں فانظر ما ھذا الصوت، انس باہر جاؤ، جا کے دیکھو یہ کیا اعلان ہو رہا ہے۔ قال فخرجت، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں باہر نکلا تو میں نے سنا کہ اعلان ہو رہا ہے الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ صحابہ کرام کی راہ اطاعت کو دیکھیے، کسی صحابی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ جو جام بھرا ہوا ہے صرف اس جام کو پی لیتے ہیں، اس کے بعد زندگی بھر شراب نہیں پئیں گے۔ صحابہ کرام کے ایمان نے گوارا ہی نہیں کیا کہ اعلان سن لیا ہے تو اس کے بعد کوئی ہیلہ یا بہانہ تراشا جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اذهب فأحرقها، انس یہ سارے جام اٹھاؤ اور جا کے باہر پھینک کے آ جاؤ۔ قال فجرت فی سکک المدینہ، میں نے مدینہ کی گلیوں میں دیکھا کہ مجھے شراب بہتی نظر آئی۔ آج ہم جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی حرام ہے، ہم جانتے ہیں کہ نشہ حرام ہے، لیکن آج کتنے ہیلے بہانے تراشے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی طرف دیکھیے، وہ شراب پیا کرتے، ان کی عادت بن چکی تھی، جس طرح آج کا مسلمان کہتا ہے کیا کریں سگریٹ تو عادت بن چکی ہے۔ صحابہ کرام نے جب اعلان سنا فوری شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ کیا میں نے کبھی ایسا کہا کہ آج کسی نے ایسی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے آج کے بعد یہ کام کبھی نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قم الی ھذہ الجرار فاکسرھا، انس ایسا کرو جن مٹکوں میں ہم شراب رکھا کرتے تھے ان مٹکوں کو بھی توڑ دو، کہیں ان کو دیکھ کر شراب کی یاد نہ آئے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل، صحابہ کرام نے جب سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم سنا کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے تو اس کے بعد نہ کسی صحابی نے شراب پی، نہ اس کے بعد کسی مجلس میں کبھی شراب کا ذکر ہوا۔ یہ صحابہ کی راہ اطاعت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث، ہر فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ آج کتنی احادیث ہم سنتے ہیں، کبھی جمعۃ المبارک میں، کبھی دروس میں، کبھی علماء سے، کیا ہم ان احادیث پہ عمل پیرا ہوتے ہیں؟ کیا ان کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں؟ آج تو واقعہ ہی یہ حالت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میری خواہش کے مطابق ہی فتویٰ ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس جائیں فتویٰ لینے کے لیے، پتہ چلے کہ وہ میری خواہش کے مطابق فتویٰ نہیں دے رہا تو ہم چاہتے ہیں مفتی چینج کر لیں۔ اپنی خواہش کو چینج نہیں کرنا چاہتے، دین کو بدلنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی راہ اطاعت کو دیکھنا ہے تو غزوہ احد کے کبھی منظر کو دیکھیے۔ 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو چکا ہے، آپ بہت زیادہ زخمی ہیں، صحابہ کرام زخموں سے چور ہیں اور تھک ہار چکے ہیں۔ اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ دوبارہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم نے دشمن کا پیچھا کرنا ہے کہ کہیں دوبارہ وہ واپس نہ آ جائے۔ جانتے ہیں کسی صحابی نے یہ بات نہیں آگے سے کہی اللہ کے رسول میں تو زخمی ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول میرے اپنے شہید ہو گئے ہیں میں تو غم میں ہوں۔ سب صحابہ دوبارہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اور آج مجھے چھوٹی سی پریشانی آ جائے میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں، چھوٹا سا کوئی غم آ جائے میں شکوہ شکایت کرنے لگ جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح راہ اطاعت کو اپنایا، آج اگر اسی طرح راہ اطاعت کو ہم اپنائیں تب ہدایت یافتہ ہیں۔ ناظرین کرام، آخری بات، دنیا کی ہر نعمت حاصل کرنا
انسان کے اختیار میں نہیں ہے، مگر جنت کی ہر نعمت حاصل کرنا یقیناً ہمارے اختیار میں ہے۔ آئیے آج سے ہی ہم عزم کریں کہ ہم صحابہ کرام کی طرح راہ اطاعت پر چلیں گے، ہر حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، اذان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، رسم و رواج کو نہیں بلکہ فرمان نبوی کو ترجیح دیں گے۔ یہی حقیقی ایمان کی پہچان ہے کہ بندہ اپنی پسند کو چھوڑ دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کبھی نہ چھوڑے۔ اسی اطاعت میں دلوں کا سکون ہے اور اسی اتباع میں دنیا اور آخرت کی عزت ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں راہ اطاعت پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب